یہ تھے جناب سابق مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام اعلان ایک سماعت کر لیں اس کے بعد کہ 18واں عرس مبارک حضرت خواجہ محمد عمر بیر بلبی رحمۃ کہنے کو تو بہت کچھ ہے ان کے بارے میں، لفظ میرے لبوں پہ مچلنے کی جرت کر رہے ہیں، مگر گھڑیال کی گھنٹی اور وقت کی زنجیر نے میرے پاؤں میں عجیب سا جال بنا دیا ہے، مجھے میرے لفظوں کی امانت بھی آپ کی کانوں کے سپرد نہیں کرنے دے رہا، مگر اتنے لفظ، اتنے الفاظ، اتنے فکرے، اتنے جملے اور اتنے جذبے، اتنے لفظ اور اتنے جذبات اور اتنے احساسات ہیں میرے اس ہستی کے بارے میں جس نے قانون کی کرسی پہ بیٹھ کے اتنے سال تک قادیانی فتنے کے خلاف وہ تاریخ ساز فیصلے رقم کیے ہیں جو آج بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے طور پر مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس عظیم عاشق رسول کشتہ عشق مصطفیٰ قائم مقام سابق چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو کن لفظوں سے بیان کروں۔ اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں آپ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے؟ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو کے چیف جسٹس صاحب، ان کا خطاب خصوصی ہے، مہربانی ہے کہ ان کا آپریشن، اور اتنے بیمار ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود وہ آئے، 2 گھنٹے آنے کے بعد انہیں ریسٹ کرنا پڑا، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ زحمت دوں گا آپ کو تشریف لائیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ کئی لوگ جو ہیں وہ بمباری کے ڈر سے، کئی لوگ کئی باتیں کر کے نہیں آئے، مگر نہیں، سلام عقیدت ہے آپ کو بھی، کارکنوں کو جو آپ اس پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں، اور سلام ہے ان بزرگوں کو، ان سادات کو، ان مشائخ کو، اور ان وکلاء کو، اور ان سیاسی قائدین کو، اور جملہ ان تمام محبوبین ختم نبوت کو جو آج اپنے دن بھر کی مشقتوں کے باوجود رات کا سفر کر کے اس ختم نبوت کانفرنس میں آئے، اور پھر خصوصی سلام محبت ہے اپنے اس بابا بزرگ سے، اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اللہ انہیں اور عمر طویل دے، تاکہ یہ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے جذبوں بلبلوں سے ہمارے نوجوانوں کی روحوں کو پھر سے وہ کافی روح بنا دے، اور ایک پیغام دے دے جو انہوں نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو درجنوں صفحات پر مشتمل ہے، بات اتنی سی تھی، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، بات اتنی تھی، مگر درجنوں صفحات پر مشتمل آپ نے ججمنٹ لکھ کر آنے والے وکلاء کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، ایک نظیر اور مثال بنا دیا ہے کہ دیکھو قانون کی تفسیر اور تشریح ایسے کی جاتی ہے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، میں کھڑا نہیں برداشت کر سکتا، ان کو جذبے اور لفظ بہت ہیں۔ جناب عزت مآب سابق قائم مقام چیف جسٹس جناب میاں نذیر اختر صاحب تشریف لاتے ہیں، نعرے سے استقبال کیجئے۔ اس کو تھوڑا سا نیچے کر بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیر سید عثمان شاہ نوری قادری گیلانی، مولانا بشیر احمد بھٹی صاحب
हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब, मेहर मोहम्मद असलम एडवोकेट साहब, पीर सैयद हिसामुल कय्यूम शाह साहब, पीर खालिद सैफुल्लाह साहब, पीर सैयद तहसीन हैदर साहब, प्रोफेसर शब्बीर अंजुम साहब और हमारे बड़े कीमती मुसलमान शुएब अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से वर्ल्ड तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत काउंसिल पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैं अपने लिए इन तमाम बुज़ुर्गों का नाम लेना भी बायस एज़ाज़ समझता हूँ जो हुजूर की ख़त्म नबूवत के महाज के मुजाहिद बनकर बाहर निकले हैं और तमाम हुजूर के उम्मतियों को, हुजूर से मोहब्बत रखने वालों को जो इस मजलिस में हाजिर हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, जवानों, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप पर यकीनन अल्लाह और उसके हबीब की तरफ से खुसूसी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरा ये ईमान और अकीदा है कि ख़त्म नबूवत का काम करने वालों पर अल्लाह की रहमतें बरसना ख़त्म ही नहीं होती, हमेशा जारी रहती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इदराक उनको ज़्यादा होता है जिन्हें कोई मुशाहिदा नसीब हो जाता है। इस तरह की हस्तियां तारीख में बहुत गुजरी हैं, जिनमें अभी जिक्र आया पीर मेहर अली शाह साहब का, जिन्हें खुद ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नसीब हुई और आपने उन्हें हुक्म दिया कि आप ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करें। इसी तरह की एक और हस्ती गुजरी है, मौलाना मोहम्मद अली मोंगेरी। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनके मुरीदीन की तादाद कमोबेश 4 लाख के करीब थी। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के दौर में ही गुजरे और उनको ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई और आपने कहा कि मोहम्मद अली, तुम वजीफ़े पढ़ने में मसरूफ़ हो और इधर ये कादियानी मेरी ख़त्म नबूवत पे हमले कर रहे हैं, जाओ ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो। यहां से एक नुक्ता हम सबको समझना चाहिए कि अकाबिर औलिया अल्लाह और उलमाए किराम, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, उनको अहकाम बराह रास्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलते रहे कि ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो, कादियानियों के खिलाफ काम करो, मिर्ज़ा गुलाम अहमद की तरदीद करो, उसका झूठा होना लोगों के सामने साबित करो, जाहिर करो। ये हुक्म बज़ाहिर इनफिरादी तौर पर उन हस्तियों को मिलते रहे, लेकिन दरअसल वो मोतबर हस्तियां जब उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया उम्मत के सामने, फिर ये हुक्म हर उम्मती पर लागू है। याद रखिए, अब ये हुक्म सिर्फ उन हस्तियों के लिए महदूद नहीं रहा, बल्कि ये हुक्म मुझ पर भी लागू है। तमाम सरकार के नाम लेवा उम्मती, उन पर यह हुक्म लागू है कि ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो। और फिर जब हम जानते हैं कि इस काम के लिए तकर्रुर खुद हुजूर फरमा रहे हैं, हुक्म आप दे रहे हैं, फिर क्या शक दिल में रहता है कि इस महाज पर निकलने वाला चाहे वो थोड़ा काम कर पाए या चाहे ज्यादा करे, सबको हुजूर की खुशनुदी यकीनन नसीब होती है। एक सवाल कई जहनों में आया, पूछा भी गया, मेरे सामने भी बात आई कि
یہ کانفرنسز ختم نبوت کی، ان کا فائدہ کیا ہے؟ دیر تک راتوں کو لوگوں کو جگائے رکھنا اور ان کی نیند اور آرام کا خیال بھی نہ کرنا، کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ بیٹھے باتیں کی، بکھر گئے، آپ نے کیا پایا؟ تو میں نے سوال کرنے والے کو کہا کہ نیند تو ہمیں ایک وقت بہت لمبی آئے گی جو ختم ہی نہیں ہوگی، قیامت کے روز ختم ہوگی۔ اس سے پہلے جو بھی دین کی خاطر اپنے آرام کو تج دیتا ہے، اپنی نیند کی بھی قربانی دیتا ہے، نفس جس چیز کا تقاضا کرے اس کے خلاف چلتا ہے، آرام کا تقاضا نفس کرتا ہے، نیند اس کا مطالبہ، اسے ہم چھوڑتے ہیں، تو نفس کے خلاف چلنے پر ہی تو مقامات ولایت کے عطا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں بڑی دیر سے، میں نے بھی بہت سے علماء کی خوبصورت باتیں سنی۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سننے والے کے اندر نور ایمان کی لو اور بھڑکنے لگتی ہے، نور ایمان ہمارے اندر تیز ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ یہ کانفرنس کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اسی ملک میں کافی تعداد میں مرزائی قادیانی موجود ہیں جو اپنی سی صحیح کرتے ہیں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا کے تبلیغ کر کے اپنے عقیدے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کانفرنس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن تک مرزائیوں کا پیغام پہنچتا ہے وہ کہیں ان کے اس غلط پیغام سے متاثر ہو کر اپنا ایمان ہی نہ کھو بیٹھے۔ تو اگر ہم ایسی کانفرنس کے ذریعے کسی ایک شعیب کو بچا لیں جہنم کی آگ سے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ اور یقین ہے، جیسے شواہد بھی سامنے آتے رہے، کہ ایک نہیں بہت سے لوگ، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، کتنے ہی لوگ راہ راست پر آ گئے اور ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہوئے۔ پھر جو آلریڈی گمراہ ہیں، غلط عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ تین موٹے موٹے فائدے بالکل ظاہر باہر ہیں، اس لیے ہمیں کبھی ایک لہجہ کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم یہ کانفرنسز کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان کانفرنسز میں جیسے اس موقع پر بھی بہت سی باتیں بڑی تلخ بھی ہوئی ہیں، سخت بھی ہوئی ہیں، اور بڑے سخت لفظ بھی مخالفین کے لیے استعمال ہوئے۔ اچھا، یہ کیا اس کا کوئی جواز بھی ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک کا ایک حکم ہے کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی برا کلمہ زبان پہ لائے، سوائے اس شخص کے لیے، شخص کو جمع بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ مجھ پر اور امت مسلمہ پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ حضور کی نبوت کی چادر ایک ایسے شخص کو پہنائی گئی جو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، اور اس کو ماننے والے نہ صرف اس شخص کو حضور کے برابر کہتے ہیں بلکہ بہت سے مقامات پر اسے حضور سے بلند درجہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کی تحریریں اتنی دل آزاری والی ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ ایسے کلمات جواباً مسلمانوں کی زبان پر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ سن 1974 میں جب ربوہ انسیڈنٹ ہوا، وہاں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد ہائی کورٹ بار میں ایک جلسہ، میٹنگ کال کی گئی، ان کے خلاف وہاں پر ریزولوشن پیش کیا گیا۔ اس وقت میٹنگ کی صدارت
منظور قادر صاحب فرما رہے تھے. منظور قادر جو سابقہ وزیر قانون اور وزیر خارجہ پاکستان کے رہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی کچھ عرصہ تک رہے، وہ میٹنگ کی صدارت کر رہے. تو جب مسلمان مقررین نے ان لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہیں مرزائی کہا بار بار، تو ایک قادیانی عبداللہ باجوہ سامنے بیٹھا تھا، ایڈوکیٹ تھا ہائی کورٹ کا، بڑا سینئر، اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ صدر محترم ہمارا ایک اعتراض ہے کہ ہم تو احمدی ہیں، ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، ہمیں یہ لوگ بار بار مرزائی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، یہ بڑی غلط بات ہے، ہمیں مرزائی نہ کہا جائے. اس کے فوراً بعد تقریر کے لیے مجھے بلا لیا گیا. میں نے جا کر ابتدا میں ہی کہا کہ ابھی انہوں نے ایک اعتراض پیش کیا ہے کہ ان کو مرزائی نہ کہا جائے. میں کہ ہم تو ان کو مرزا غلام قادیانی کی نسبت اور حوالے سے مرزائی کہتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ کسی گلی محلے سے تعلق کی بنا پر، علاقے کی بنا پر اپنے آپ کو غزنوی، جلابی، قصوری، لاہوری کہلواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں علاقے اور شہر کی نسبت سے. پھر اس سے بڑھ کر آگے روحانی سلاسل سے تعلق رکھنے والے ہمارے درمیان بھی بیٹھے ہیں، قادری، گیلانی، چشتی، سہروردی، یہ نام نسبت والے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں. میں کہ یہ واحد جماعت ایسی ہے جو اپنے غلام احمد سے تعلق کے حوالے سے ان کو پکارا جائے، مرزائی کہا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ان کا کیسا تعلق ہے؟ یہ کیسی نسبت ہے؟ میں نے کہا احمدی محمد کی نسبت اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمدی اور احمدی ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں. انہوں نے غلط طور پر ہر چیز کو چرایا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کی ہے. جیسے نبوت، ختم نبوت کی چادر، اس پہ ڈاکہ زنی کی اور لفظ احمدی کو چرایا ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے خارج ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد میں نے کچھ اور باتیں جب اپنی بیان کی تو منظور قادر صاحب جو مرزائیوں کے ایڈوکیٹ تھے، ان کے پینل پر تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ دل آزاری والی باتیں مت کریں. میں نے انہیں کہا کہ محترم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میں جو باتیں کر رہا تھا انہیں آپ نے دل آزاری والی باتیں کہا. میں نے کہا محترم آپ کا تو مطالعہ نہیں، میں ایک ایک لفظ اس وقت جو آپ کے سامنے بول رہا تھا میرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے. یہ ساری مرزا غلام احمد کی تحریریں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جنہیں آپ نے دل آزاری والی باتیں کہا ہے. محترم، یہ مسلمانوں کا حوصلہ یا برداشت کہہ لیں کہ ان باتوں کے باوجود آج تک یہ لوگ اس میٹنگ میں زندہ سلامت بیٹھے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت. جس وقت ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب دعوت آ جاتا ہے. ان کا اسلوب دعوت کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، یہ پیغام ہے حق کا کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو. اگر تم یہ نہ کرو گے اور اللہ کے نبی کی بات نہیں سنو گے، اس کی توہین کرو گے تو تم پہ کوئی عذاب نازل ہو جائے گا. اچھا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کبھی بھی کوئی نبی اپنی نبوت کو شرطیہ انداز میں پیش نہیں کرتا، اپنی نبوت کو کبھی داؤ پہ لگا کے بات نہیں کرتا کہ اگر اتنے دن کے اندر اندر یوں عذاب نہ آیا تو میں اللہ کا نبی ہی نہیں.
اگر اتنے دن کے اندر فلاں بات نہ ہوئی تو میں اللہ کا نبی نہیں۔ یہ شرط لگانے کا انداز، یہ اسلوب دعوت کسی نبی کا نہیں جو سچے نبی ہیں۔ اچھا، نبی تو ہوتا ہی سچا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے جوش خطابت میں جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں، اصل میں مراد ہوتی جھوٹا مدعی نبوت، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پوری تاریخ کے اندر جھوٹے دعویٰ نبوت کا کرنے والے 70 کے قریب، بعض لوگ 100 بتاتے ہیں، بعض 150 کے قریب بتاتے ہیں، جن میں بڑے، جن کو دجال یا کذاب کہتے ہیں، وہ 30 کے قریب تھے۔ اور یہی سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں 30 دجال ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آپ کے سامنے میں جو چھوٹا سا نقطہ بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ کوئی نبی اپنی حقانیت اور صداقت کو کسی شرط سے مشروط نہیں کرتا۔ اسے اپنی صداقت کا ایسے ہی علم اور یقین ہوتا ہے جیسے خود اپنے زندہ ہونے کا، اپنے انسان ہونے کا۔ وہ نبوت کو داؤ پہ لگا کے مستقبل کی کوئی بات نہیں کرتا۔ بے شک ان انبیاء، سچے انبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اور پیشگوئیاں اپنے اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی پوری مدد شامل ہوتی ہے، لیکن شرطیں لگانے کا ان کا انداز نہیں ہوتا۔ ہاں، جھوٹے مدعیان نبوت ایسا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کام مرزا غلام احمد نے کیا۔ اگر ان کی ذریت، اس کی سوچ رکھنے والے، وہ یہ باتیں غور سے پڑھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ انداز تو انبیاء کا نہیں، اور جب بھی اس نے شرط لگائی، جب بھی کوئی پیشگوئی کی، وہ جھوٹی نکلی۔ غلام احمد نے ایک جگہ یہ کہا کہ واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔ محک معیار کو بھی کہتے ہیں، پرکھ کو کہتے ہیں۔ یہ حوالہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 288 پہ اس نے اس کو بنیاد بنایا کہ ہماری پیشگوئیاں، ان کی بنا پر جانچو، پرکھو، دیکھو کہ ہم سچے ہیں۔ بھائی، ہم مسلمان تو کبھی کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہیں مانگتے کہ آیا تم سچے نبی ہو، کیونکہ دلیل مانگنے والا امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق فی الفور خود کافر ہو جاتا ہے۔ کاہے کی دلیل؟ کس چیز کی دلیل؟ ہمارے پاس ایک ہی دلیل کافی ہے جو سرکار کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد 30 دجال ہیں۔ ہاں بھائی، تم دجال ہو، ہم نہیں کوئی دلیل مانگتے کہ تم سچے نبی ہو یا نہیں۔ تم نے خود ایک معیار طے کیا، خود شرطیں لگانی شروع کر دیں کہ یہ بات اگر نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں جھوٹا ہوں۔ ایک اور جگہ انہوں نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھا کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ اس کو ماننے والے یہ دونوں باتیں سامنے رکھ کر پھر ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک اور جگہ اس نے کہا کہ جو شخص اپنے دعوے میں کاذب ہو، اس کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی آئینہ کمالات میں لکھا۔ اب چند ایک حوالے مختصراً میں دوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں کو زیادہ نہ تھکاؤں۔ نقطہ صرف واضح ہو جائے کہ شرطیں لگانے کے انداز، پیشگوئیوں کو اپنی معیار سچائی کا بنانا،
اور اس کے بعد ہر بات میں جھوٹا نکلنا، یہ مرزا قادیانی کی ہی صفت ہے۔ ایک الہام اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ آپ سب کو پتہ ہے وہ کہاں مرے ہیں؟ لاہور برانڈتھ روڈ پر احمدیہ بلڈنگ میں۔ اچھا، پھر اس کی تھوڑی سی ایک اپنی طرف سے تعویل ڈال دی کہ اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہمیں مکی یا مدنی فتح نصیب ہوگی۔ بھئی کون ہوش مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مرنے سے مراد فتح ہے؟ یہ عجیب جاہلانہ منطق ہے جسے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر ایک الہام لکھا بکر و سیب، یعنی کنواری اور بیوہ، اور پھر اس کا معنی بتایا۔ اب دیکھیے، نعوذ باللہ، میں تو نبی کا لفظ نہیں استعمال کرتا، اس کے ماننے والوں کو کہتا ہوں تم غور کرو، سوچو، یہ جو تمہارا نبی جس کو تم نے مانا ہوا ہے، وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے تاکہ کوئی لوگ گمراہ ہو کر اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں۔ اے ایمان کھو جانے والو، ہوش کی دوا لو اور خود پڑھو تو حقیقت تم پر روشن ہو جائے گی۔ مرزا نے اس کا معنی بتایا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری ہوگی اور دوسری بیوہ۔ اچھا، آگے لکھتا ہے کہ یہ الہام جو بکر یعنی کنواری کے بارے میں پورا ہو چکا ہے، بیوہ کے بارے میں الہام کے پورا ہونے کا انتظار ہے۔ وہ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بیوہ سے شادی کبھی بھی نہ ہوئی۔ پھر ایک پادری عبداللہ آتھم تھا، اس کے ساتھ ان کی تحریری بحث ہوئی اور بڑی زبردست، بظاہر یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے مقابل آتے ہیں، لیکن چونکہ خود بنیادی طور پر قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا، اب جھوٹ جھوٹ کے مقابل تھا، اور یہ انتہائی بڑا کذاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقابلے میں رسوا کیا۔ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اگر اسی کو تنہا اس دور کے قادیانی غور سے پڑھ لیں تو وہ اپنے بد عقیدے سے تائب ہو جائیں۔ مرزا نے اس حوالے سے لکھا کہ وہ 15 ماہ کے اندر مر جائے گا۔ 5 ستمبر 1894 تاریخ دے دی اور لکھا کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جائے، روسیا کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، زمین و آسمان ٹل جائیں اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں، پھر لکھ رہے ہیں، تو میرے لیے سولی تیار رکھو، تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ اب یہ تحریر جنگ مقدس صفحہ 211 قادیانی پڑھ لیں۔ پھر ایک عجیب بات، میں تو یہ پڑھ کے خود کانپ اٹھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسی بھی بات لکھ سکتا ہے۔ عام مسلمان بھی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کبھی دین اسلام کو چھوڑنے کی بات کر دے۔ قادیانی نے اپنی کتاب حجت الاسلام کے صفحہ 7 پر یہ بھی لکھا کہ یہ عبداللہ آتھم پادری کی جو موت کی پیشگوئی ہے، اگر میرا یہ نشان سچا نہ نکلا تو میں دین اسلام چھوڑ دوں گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ شرطیں لگانا اور اس کے بعد کہنا یہ نہ ہوا تو مجھے یوں سزا دو، لعنتی کہو، یہ کرو وہ کرو، اور حتیٰ کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ آخری دن عجیب و غریب منظر تھا قادیان کا، رونا پیٹنا پڑا، آہوزاری، دعائیں، یا اللہ عبداللہ آتھم مر جائے، عبداللہ مر جائے، حتیٰ کہ
نور الدین حکیم کی بیوی کے کہنے پر کچھ دانے انہوں نے کہا ماش کے دانوں پہ فلاں وظیفہ پڑھو، اس کے بعد فلاں کنویں میں ڈال دو، یہ عمل بھی کیا۔ بھئی اگر تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہے تو بیٹھو آرام سے گھر، یہ جیلی قسم کی کاروائیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ سارا کچھ ہوا اور عبداللہ آتم زندہ سلامت رہا۔ 5 ستمبر 1894 اس کی موت واقع نہ ہوئی، اس کا یہ نشان جھوٹا نکلا۔ اب اس کی اپنی تحریر کے مطابق اس نے کیا کہا؟ تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ تو بھائی ہم اتنی دیر سے بیٹھے یہی تو کر رہے ہیں۔ آپ اب یہ جب واقعہ ہوا اس کی اتنی تشہیر کی گئی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نتیجہ یہ کہ منشی اسماعیل جس نے یہ مباحثہ کروایا تھا وہ اسلام کو چھوڑ کے عیسائی ہو گیا۔ ایک اور یوسف مرزائی، یہ مرزا قادیانی کی بیوی کا خالہ زاد بھائی تھا، وہ میر سعید جو خالہ زاد بھائی تھا وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ اور ایک اور یوسف مرزائی وہ بھی دین سے نکلا اور عیسائی ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ سن لو، اگر میری یہ بات جھوٹی نکلی، یہ 1894 کی بات ہے، تو میں دین اسلام چھوڑ دوں گا۔ وہ بھی اپنی بات پہ پکا نکلا، 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر کے دین اسلام سے نکل گیا۔ اب یہ بہت سی اور اس کی جو پیشگوئیاں تھیں جھوٹی نکلی، قدم قدم پر اللہ نے اس کو رسوا کیا اور صاف ثابت ہوا، ظاہر باہر ہر ایک نے دیکھا کہ ایک ایک بات اس کی غلط نکلتی ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، لیکن تائب پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اور ایک کے بعد دوسری بات، یہ دور ختم ہوا۔ مرزا قادیانی سب کو معلوم ہے کہ 26 مئی 1908 کو دنیا سے گیا۔ اس سے پہلے حضرت پیر جماعت علی صاحب اور ایک اور شخص عبد الحکیم، جس کی موت کی پیشگوئی بھی مرزا نے کی تھی جو جھوٹی نکلی، تو ڈاکٹر عبد الحکیم نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی سن لو، تم اگست 1908 تک مر جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے اس امتی کی لاج رکھی، حضور کے امتی کی، اللہ نے اپنے حبیب کے امتی کی لاج رکھی۔ عبد الحکیم نے جو کہا وہ سچ نکلا، اگست 1908 سے پہلے مرزا ختم ہو گیا۔ پیر جماعت علی صاحب نے 25 مئی 1908 کو کہا کہ مرزا قادیانی سن لو اور اس کی جماعت والوں سن لو، مرزا غلام احمد 24 گھنٹے کے اندر مر جائے گا۔ دیکھیے، جن کو سچ کی زبان عطا ہوئی ہوتی ہے حق کی طرف سے، ان کی زبان سے حق نکلتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ 25 تاریخ کو یہ کہا پیر جماعت علی صاحب نے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے انداز سچے لوگوں کے، اور وہ اپنی باتوں میں جتنی اس نے کہیں ساری جھوٹی ثابت ہوتی رہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میں نے صرف چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے اس خاطر کہ اس کانفرنس میں آنے والوں کو کامل یقین نصیب ہو کہ ہم حق کے رستے پر ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا اور ان کا عشق اور محبت ہمیں نصیب کی۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں،
اس ملک میں قادیانی رہنے کے باوجود نہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ محب وطن ہیں، اور نہ ان کا دین سے کوئی تعلق۔ اسی لیے ہمارے شریعت کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں محبوب احمد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قادیانی ملک اور دین دونوں کے غدار ہیں۔ یہی بات حضرت علامہ اقبال نے کہی تھی۔ میں جو ان کو کہتا ہوں کہ اپنی بڑوں کی تحریر، مرزا قادیانی کی تحریریں خود پڑھو تو تمہیں حقیقت پتہ لگے گی۔ علامہ اقبال نے بھی ایک دور میں جب تک نہیں پڑھا تھا تو وہ ایک جگہ 1924 میں لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے اور انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے۔ یعنی نہ پڑھنے کا، لا علمی کا، جہالت کا یہ نتیجہ تھا کہ اتنے بڑے نام والی ہستی وہ بھی یہ غلط فہمی میں مبتلا رہے ایک عرصہ تک۔ جب پڑھ لیا تو پھر ان کے خلاف بڑی شدت سے لکھا اور کہا کہ یہ دین کے غدار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید کہ کسی کے دل میں میری بات یہ اتر جائے جو گمراہ ہو رہے ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں۔ علامہ اقبال جیسی ہستی نے کہا کہ یہ دین کے غدار ہیں، اور ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ان کے رابطے سارے دین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ اس ملک میں یہ حق مانگتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے حقوق حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی رہتے ہیں، جو عام اقلیتیں ہیں، اپنی حیثیت بطور اقلیت کے مانتے ہیں، ہمیں مسلمان مانتے ہیں، ان کے حقوق تو ہیں۔ بھئی تمہیں ایک موقع دیا گیا تھا، اقلیت قرار دیا گیا، تم نے اپنی اس حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اپنی اقلیت کی حیثیت کو تم نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اور 1 ارب سے زائد بسنے والے اس دنیا میں سارے مسلمانوں کو تم نے کافر کہہ دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں رہتے ہوئے تم نے ملک کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ تقسیم پاکستان کے وقت ہی جماعت احمدیہ کے اس وقت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ یہ تقسیم ہم نے بامر مجبوری مانی ہے، لیکن ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ ہندوستان اور پاکستان مل جائیں اور اکھنڈ بھارت پھر بن جائے۔ یہ ان کا ڈکلیئرڈ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر وہ اس ملک کے اندر رہ کر مانگتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے، تمام حقوق جو اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کا بھی حق ہونا چاہیے۔ آپ شاید اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ ان کے تبلیغ کے حق پر تقریباً 15 برس سے زائد عرصہ گزرا کہ قدغن لگائی گئی کہ یہ اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اور کہا کہ دستور کے آرٹیکل 25 کے مطابق ہمیں کوئی بھی مذہب اختیار کرنے، اس کو پریکٹس کرنے یعنی عمل کرنے، اور اس کو پروپیگیٹ کرنے یعنی اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ یہ معاملہ نیچے سے چلتے چلتے سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ کے اندر 5 ججز کا بینچ تھا جنہوں نے یہ کیسز سنے۔ اس میں فیصلہ یہ کیا گیا، جو فیصلے کی روح ہے، کہ قادیانی اپنے عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کر پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے عقائد اصل اسلام ہیں، اور دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جس کے بعد ان پہ یہ قدغن آج تک قائم ہے کہ باقی اقلیتیں، ہندو اپنے عقائد پیش کریں، خوشی سے کریں، پارسی عیسائی کریں، ان پر پابندی نہیں ہے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم عیسائی یا ہندو ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل مسلمان ہیں، اپنے گمراہ کن عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں۔ الحمدللہ عدلیہ کے اس شاندار فیصلے کے بعد وہ در بند تو ہو چکا، قانوناً ان کو تبلیغ کا حق نہیں، لیکن عملاً یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اسکولوں میں، کالجوں میں، جگہ جگہ اپنا لٹریچر بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایسی کانفرنسز کا انعقاد انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام الناس کو آگاہ کیا جا سکے کہ بچنا ان کے عقائد جہنم میں جانے کے مترادف ہے، ان کو قبول کرنا دین سے نکل جانے کے برابر ہے۔ الحمدللہ آپ کی آج کی کانفرنس اس لحاظ سے یقیناً کامیاب ہے کہ آپ کا یہ پیغام سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے۔ کسی ایک دل میں ایمان کی چنگاری روشن ہو جائے، وہ نارے جہنم سے بچ جائے، تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ میں ان لفظوں کے ساتھ اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والے تمام بزرگوں، ساتھیوں، بدیع الزمان کیکاؤس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کی خاطر یہ عظیم الشان کام سر انجام دیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب کریں، اللہ اور اس کے حبیب کی سچی اتباع اور محبت نصیب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائیں۔ شکریہ۔